بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان و صحت کی سلامتی سے رکھے۔ محترم دوستو، ہماری گفتگو اجارے پہ چل رہی تھی کہ اجارہ بحیثیت طریقہ تمویل اسلامک بینکوں میں کیسے رائج ہے۔ اس پہ 2 سیشن ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہم تیسرے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سیشن میں ہم کچھ متفرق باتیں ہیں اجارے سے متعلق، ان پہ گفتگو کریں گے۔ تو ہم ان باتوں کی طرف بلا تاخیر چلتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو قابل گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اجارے کے ملکیت کی بنیاد پر کون کون سے اخراجات ہوں گے، یعنی چیز کا جو شخص مالک ہے اس پر بحیثیت مالک کون کون سے اخراجات آنے چاہیے، ان پر آج ہم بات کریں گے۔ تو اس کو ہم چونکہ بحیثیت موڈ آف فائنانس دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ یہاں موجر جو ہے، چیز کا جو مالک ہے وہ بینک ہے، اور کلائنٹ جو ہے وہ آگے مستاجر ہے، وہ چیز کو کرائے پر لینے والا ہے۔ اور بینک کے پاس چونکہ چیزیں حقیقتاً کوئی موجود نہیں ہوتی، بلکہ کلائنٹ کے کہنے پر وہ چیز بازار سے خریدتا ہے۔ تو اس وجہ سے خریداری کے تمام اخراجات وہ بینک برداشت کرے گا جو کہ مالک ہے، جیسے کہ ٹرانسپورٹ، اور اگر باہر سے منگوا رہا ہے تو کسٹم ڈیوٹی وغیرہ۔ کیونکہ مالک بینک ہے تو اگرچہ وہ چیز آگے کلائنٹ کے لیے خرید رہا ہے جو نتیجتاً اس کی ملکیت میں جانے والی ہے ایک خاص عرصے کے بعد، لیکن چونکہ فی الوقت مالک بینک ہے، اس وجہ سے ٹرانسپورٹ اور کسٹم ڈیوٹی کے تمام اخراجات بینک برداشت کرے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بینک چونکہ اس اثاثے کی اس کو ضرورت نہیں تھی، اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اس نے ساری کی ساری یہ جو مشقت، یہ زحمت اٹھائی ہے، یہ کلائنٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اٹھائی ہے، اس وجہ سے وہ کسٹم اور ٹرانسپورٹ اور اس طرح کے جتنے اخراجات ہیں اس کو وہ چیز کی لاگت میں شامل کرے گا۔ پھر کرائے کی مد میں کرائے کے ذریعے سے وہ کلائنٹ سے وہ سارے اخراجات چیز کی قیمت کے ساتھ اور اپنے کچھ نفع کے ساتھ وصول کر لے گا۔ لیکن اخراجات کو اصلاً اور شروع ہی سے کلائنٹ پہ ڈالنا درست نہیں، کیونکہ کلائنٹ مستاجر ہے، اور یہ اس اجارے کے اصول کے خلاف ہوگا کہ یہ اخراجات جو بحیثیت مالک بینک کو برداشت کرنے چاہیے یہ کلائنٹ پہ ڈالے جائیں۔ تو یہ اجارے کے اصول کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ان کو فی الوقت بینک برداشت کرے گا، لیکن بینک بعد میں کرائے کے ذریعے سے یہ اخراجات وصول کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات یہاں تشنہ گفتگو تھی۔ اس کے بعد نقصان کی صورت میں فریقین کی کیا ذمہ داری ہوگی، کون سا فریق کتنا نقصان برداشت کرے گا، اس کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو باقی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو مستاجر ہے وہ امین ہے، اور امین کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے قبضے میں ہوتی ہے اگر وہ بغیر تعدی اور بغیر کوتاہی کے اس کے اندر کوئی نقصان ہو، وہ ہلاک ہو جائے، تو نقصان مالک کا ہوتا ہے نہ کہ امین کا۔ تو امین کی یہ پوزیشن سامنے رکھتے ہوئے اب مستاجر کے لیے یہ حکم ہے کہ اس سے جو نقصان ہوگا اور وہ اس کی تعدی کے بغیر ہوگا تو یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، لیکن اس نے اس چیز کا غلط استعمال کیا۔ مالک نے کہا تھا کہ اس کو اس طرح اس مقصد میں اس استعمال میں تم لا سکتے ہو، اس نے اس سے تجاوز کیا، اس صورت میں چیز کو جو نقصان پہنچا کلائنٹ اس کا ذمہ دار ہوگا، اس نقصان کو برداشت کرے گا۔ پھر تھوڑا بہت جو نقصان ہوتا ہے بالکل معمولی درجے کا اور اس کی مرمت کروانی پڑتی ہے تو وہ ایک معمول کا خرچہ اور اس کو آپریشنل ایکسپنس شمار کیا جائے گا، اور یہ خرچہ مستاجر برداشت کرے گا۔
جیسے گاڑی ہے اس کا ٹائر پنچر ہو گیا، اب یہ بھی ایک نقصان ہے، لیکن یہ آپریشنل نقصان ہے، آپریشنل ایکسپنس ہے، اس کو کلائنٹ ہی برداشت کرے گا، مالک کے ذمہ یہ ڈالنا درست نہیں۔ لیکن ناگہانی حالات ہیں، بارش ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، یا ڈاکہ ہے، یا چوری ہے، ان اسباب کی وجہ سے چیز کا نقصان ہو گیا، چیز غائب ہو گئی، چیز بالکل سرے سے ختم ہو گئی، تو اس صورت میں مستاجر پہ یہ نقصان نہیں ڈالا جا سکتا، یہ نقصان مالک کا ہوا ہے، اور مالک یہاں بینک ہے۔ تو یہی فرق کہ اگر کوتاہی ہے تو کلائنٹ برداشت کرے گا نقصان، اور اگر اس کی کوتاہی اور اس کی غفلت نہیں ہے تو مالک برداشت کرے گا۔ یہ فرق اجارے کو روز روشن کی طرح فائنینشیل لیز جو ہے، کنونشنل لیز، اس سے جدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ان دونوں صورتوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی، بلکہ ہر حال میں نقصان کلائنٹ ہی برداشت کرتا ہے۔ دوستو آگے ایک بات جو قابل گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات طویل المیعاد اجارہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے اجارے کا ایک عقد ہوا، مستاجر اور مؤجر عقد کرتے ہیں کہ اس چیز کو میں تمہیں 5 سال کے لیے کرائے پر دیتا ہوں، لیکن 5 سال کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کرایہ ایک ہی طے کرے، بلکہ یہ کر سکتا ہے کہ پہلے سال کا کرایہ 10,000، اس کے بعد پھر ہر سال اس میں 10% اضافہ ہوگا، تو یہ کرایہ اس طرح طے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بینک کے تناظر میں طویل المیعاد اجارہ جو ہوتا ہے اس سے کچھ باتیں متعلق ہوتی ہیں کہ جب بینک نے طویل المیعاد تمویل دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے طویل المیعاد لمبی مدت کا اجارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے جس کی قیمت 10 کروڑ ہے، کلائنٹ نے اجارے کے ذریعے سے وہ بینک سے اس کی تمویل لی، اب اس نے 10 کروڑ یہ 5 سال میں ادا کرنا ہے یا 10 سال میں ادا کرنا ہے، تو بینک لمبی مدت کے لیے یعنی 5 سال یا 10 سال کے لیے وہ گاڑی اس کو اجارے پر دے گا۔ تو لمبی مدت کے لیے جب ایک چیز اجارے پر دی ہے تو اس کے لیے ایک ہی کرایہ فکس نہیں کیا جاتا، بلکہ انفلیشن کے ساتھ ساتھ اس کے کرائے کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ کرنسی کی ویلیو دن بدن گرتی رہتی ہے۔ اگر 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے بینک ایک ہی کرایہ رکھے تو یہ اس کے لیے بالکل قابل عمل نہیں، یہ بینک کو سراسر خسارہ ہے۔ تو اب انفلیشن کے اس دور میں بینک کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ بینک اس شرط کے ساتھ عقد کر سکتا ہے کہ ہر سال کرائے میں 5% اضافہ ہوگا، یہ شرط لگا سکتا ہے اجارے کے حق میں، اور یہ شرط بالکل درست ہے، کیونکہ اصل مقصود ہے کہ اجرت مجہول نہ رہے، اور یہاں اجرت کے اندر جہالت بالکل نہیں ہے۔ اگر پہلے سال کا کرایہ 10,000 ہے اور یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ہر اگلے سال کا کرایہ 5% بڑھے گا، تو 10,000 کا 5% اگلے سال کے کرائے میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کوئی جہالت بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل درست شرط ہے بینک کے لیے۔ یہ طویل المیعاد اجارے کے اندر جو ویریبل رینٹل کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا راستہ بینک کے پاس یہ ہے کہ بینک لمبے عرصے کے لیے اجارے کا عقد نہ کرے، بلکہ مختصر عرصے کے لیے کرے۔ مختصر عرصے کے لیے کیسے کہ بینک صرف 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے اجارہ کرے اور اس کی اجرت طے کرے، پھر مدت ختم ہونے پر نیا اجارہ کرے، نیا عقد اجارہ کرے اور اس کے لیے نیا کرایہ طے کرے۔ تو یہ 2 صورتیں طویل المیعاد اجارے میں عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ طویل المیعاد اجارے میں ہمارے معاصر علماء نے کسی ایسے بینچ مارک کسی سٹینڈرڈ کو کہتے ہیں کہ کرائے کو کسی بینچ مارک کے ساتھ جوڑنے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بینچ مارک ایسا ہو، وہ سٹینڈرڈ ایسا ہو جس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو، وہ بالکل واضح ہو۔ چنانچہ انفلیشن ریٹ کے ساتھ بھی اجرت کو جوڑا جا سکتا ہے، یعنی بینچ مارک انفلیشن ریٹ کو بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس سال انفلیشن ہے 6% اور اگلے سال انفلیشن ہو جاتی ہے 8%، تو کرائے کو بھی 2% بڑھایا جا سکتا ہے، انفلیشن ریٹ کے ساتھ کرائے کو جوڑ دیا گیا۔ تو اسی اصول کو اسلامک بینک اس طرح
امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اسلامک بینک کرائے کو انٹرسٹ ریٹ جو ایک پالیسی ریٹ ہے جو اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے اگر پالیسی ریٹ 6% چل رہا ہے تو بینک اس کے حساب سے اپنا کرایہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور اگر پالیسی ریٹ اوپر چلا جاتا ہے تو عقد اجارہ کے اندر یہ شرط لگائی جا سکتی ہے کہ جیسے ہی پالیسی ریٹ چینج ہوگا تو یہ کرایہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ پالیسی ریٹ کو یعنی انٹرسٹ ریٹ کو جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری ہوتا ہے اس کو بینچ مارک بنا دیا گیا، اور لیکن یہ ایسا بینچ مارک ہے جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اسٹیٹ بینک ایک حکومت کا ادارہ ہے اور اس کا پالیسی ریٹ جتنے عرصے کے لیے وہ جاری کرتا ہے اس کے اندر اتنے عرصے کے لیے تو سٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے مستقل الگ اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پہ ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے، ایک اشکال ذہن میں آتا ہے جو آپ کے بھی یقیناً ذہن میں آیا ہوگا کہ اسلامک بینک اور اپنے کرائے کو وہ انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ تو محترم دوستو، یہاں یہ عرض ہے کہ اسلامک بینک فی الحال بینکنگ کا 20% بھی نہیں ہے۔ جب وہ بینکنگ کا 80% ہو جائیں گے اور کنونشنل بینکنگ 20% رہ جائے گی تب وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ایک اپنا بینچ مارک سیٹ کر سکیں۔ لیکن فی الحال اسلامک بینکنگ بہت مغلوب ہے، اس کو غالب کا متبع ہو کر چلنا ضروری ہے اس وقت مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بینچ مارک بنانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، یہ صرف ایک اس میں انٹرسٹ ریٹ کی جو ایک بو آ رہی ہے، صرف اس حد تک اس میں قباحت ہے۔ تو اس کے بعد ہم اجارے کا ماڈل دیکھتے ہیں کہ اجارہ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو اس نے اثاثہ کرائے پر دینا ہوتا ہے بینک وہ خریدتا ہے اور اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اور اثاثہ خریدنے کے بعد وہ اپنے قبضے میں لاتا ہے تو تیسرے نمبر پر اس اثاثے کی جو یوز و فروخت ہے اس کی منفعت ہے وہ اپنے کسٹمر اپنے کلائنٹ کو دے دیتا ہے، تو کلائنٹ اس کا رینٹل ادا کرتا رہتا ہے، اور رینٹل ادا کرتے کرتے بینک اپنی ساری اثاثے کی قیمت کو وصول کر کے آخر میں ایک برائے نام قیمت سے کلائنٹ کو وہ اثاثہ فروخت کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اجارے کا ماڈل۔ تو محترم دوستو، اس سیشن میں ہم نے اجارے کی چند متفرق باتوں پر گفتگو کی ہے، جس میں اجارے کی ملکیت کی، جس میں ایک بات تو یہ تھی کہ ملکیت کی بنا پر اخراجات وہ کون برداشت کرے گا، وہ مالک برداشت کرے گا، اور پھر نقصان کی صورت میں فریقین کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور اس کے بعد اگر لمبی مدت کے لیے اجارہ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر تغیر پذیر کرایہ یعنی ویریبل جو رینٹل ہے اس کے طے کرنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے جو بینچ مارک کی ایک بحث آئی ہم نے اس پر گفتگو کی، اور اس آخر میں پھر ہم نے اجارے کے ماڈل کو دیکھا۔ تو اجارے پہ گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، باریک باتیں مزید بھی ہو سکتی ہیں جو پریکٹس سے متعلق ہیں، لیکن اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ کے مبتدئین کے لیے یہ گفتگو کافی تھی۔ امید ہے بات آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔